ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ربیع ثانی کا مہینہ بڑی گرمی شریف کا مہینہ، جتنے بزرگ دنیا میں ہوئے اولیاء اللہ، وہ نقش بندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں یا سہروردی، سب اپنے اپنے بزرگوں کا عرس مناتے چلے آئے، اور سب کا عرس سال میں ایک دفعہ۔ خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کا عرس سال میں ایک دفعہ، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی کا عرس سال میں ایک مرتبہ، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا عرس بھی سال میں ایک مرتبہ، بابا فرید الدین گنج شکر، آپ کا عرس بھی سال میں ایک مرتبہ، حضور داتا علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش، سال میں عرس ایک مرتبہ، امام ربانی مجدد الفسانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری، بابا کرما والے، سب کی عرس سال میں ایک مرتبہ۔ مگر ان پیروں میں ایک پیر اور ان بزرگوں میں ایک بزرگ اور ان ولیوں میں ایک ولی، ان کتبوں میں ایک کتب، ان غوثوں میں ایک غوث ایسا بھی ہے جس کا عرس سارا سال ہی چلتا رہتا ہے، اور صرف اپنے سلسلے میں نہیں، ان کا عرس نقش بندی بھی منا رہے ہیں، ان کا عرس سہروردی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس رضوی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس قادری تو کر ہی رہے ہیں، ان کا عرس چشتی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس فریدی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس شرک پوری بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس یوسفی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس محسنی بھی کر رہے ہیں، اور سارا سال حضور غوث اعظم کا عرس مبارک جون سے۔ اس ولی کا نام ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ مہینہ ویسے ان کی بڑی عرس مبارک کا ہے، بڑی 11ویں شریف کا ہے، کیونکہ یہ عرس تو ان کا پھر بغداد میں بھی منایا جاتا ہے، ہر جگہ پر، دنیا کے ہر کونے میں، سارا سال، مگر یہ مہینہ ان کی بڑی عرس مبارک کا بھی ہے، ربیع ثانی جو ان سے۔ اور حضور غوث اعظم کا جو عرس ہے، جو محفل ہے حضور غوث اعظم کی، میں آپ کو صرف اتنی ایک بات بتا دوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے ایک بزرگ ہوئے مرزا مظہر جانے جانا، انہوں نے مکتوبات مرزا مظہر جانے جانا سے ایک مکتوب نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا ہے کون؟ ان کا مزار بھی دلی میں ہے، مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑا مزار ہے، جیسے یہاں قلعہ اور بادشاہی مسجد کے سامنے حضور داتا صاحب کا مزار ہے، اسی طرح دلی میں ان کا بہت بڑا مزار ہے، ایک خواجہ نظام الدین اولیاء کا، اور پھر مرزا مظہر جانے جانا کا بھی بہت بڑا مزار ہے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہوئی ہے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا، میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بھی مزار پر حاضری دی ہے، وہ بھی دلی میں، وہ بھی دلی میں۔ تو مرزا مظہر جانے جانا جو ہے، وہ ان کے نام کے اوپر قرآن کی ایک تفسیر لکھی گئی ہے، تفسیر لکھنے والی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، 12 جلدوں میں اتنی بڑی تفسیر ہے قرآن کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ تفسیر لکھ لی نا
تو میں نے سوچا کہ میں تفسیر کا نام کیا رکھوں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ خوبصورت نام ہو. تو میں وہ نام قرآن جو میں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے میں وہ نام رکھوں. تو کہتے ہیں سوچ کے پھر میں نے سوچا کہ میرے پیر و مرشد سے زیادہ خوبصورت نام اور کون سا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس قرآن کی تفسیر کا نام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری رکھا. تفسیر مظہری یہ قرآن کی اتنی بڑی تفسیر ہے 12 جلدوں کے اندر، میری لائبریری میں موجود ہے. اگر آپ میں سے کوئی زیارت کرنا چاہے فالتو وقت میں آ کر زیارت کر سکتا ہے. اب یہ بات بتا کون رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. مگر بات کن کی بتا رہا ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا کی. مرزا مظہر جانے جانا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میری آنکھ لگ گئی. تو میں نے دیکھا ایک محفل سجی ہوئی ہے، اس محفل کے اندر اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں 2 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند اور دوسرے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کس نے پوچھا؟ مرزا مظہر جانے جانا نے. میں نے پوچھا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم حضرت علی کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں دروازہ کھلا اور حضرت علی ایک فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوئے. میں نے پوچھا کہ یہ فقیر کون ہے جس کا ہاتھ حضرت علی نے اتنی عظمت کے ساتھ پکڑا ہوا ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ حضرت اویس کرنی ہے. اب جب حضرت علی حضرت اویس کرنی کا ہاتھ پکڑ کر اس مجلس میں داخل ہوئے تو خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند اور خواجہ جنید بغدادی اور جتنے اولیاء کرام تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو اور ایک طرف کو چلنے لگے. تو میں نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مرزا مظہر جانے جانا اپنے وقت کے کتب اور غوث دلی کے. میں نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی کے ساتھ، حضرت اویس کرنی کے ساتھ، خواجہ جنید بغدادی کے ساتھ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے ساتھ، یہ سارے اولیاء اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مجھے انہوں نے جواب دیا، خواجہ جنید بغدادی نے یا خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا آج دلی میں کسی بزرگ کے ہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں ہے، ہم سارے آج وہاں جا رہے ہیں. ہم سارے آج وہاں جا رہے ہیں. اب یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو یہ منظر دیکھ رہا ہے، یہ وقت کا کتب دیکھ رہا ہے دلی کا، مرزا مظہر جانے جانا. اور اس واقعے کو لکھنے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس کو صرف سنی نہیں بلکہ غیر بھی اپنا امام مانتے ہیں شاہ ولی اللہ کو. وہ اس واقعے کو لکھ رہی ہیں. معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم کی 11ویں کہیں کسی بزرگ کے ہاں سجی ہو تو اس محفل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مرزا مظہر جانے جانا یہ کوئی ایویں ہوائی باتیں نہیں ہیں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور لکھا بھی مکتوبات امام مرزا مظہر جانے جانا سے ہے کہ حضور غوث اعظم کی 11ویں دلی کے اندر کسی بزرگ کے ہاں سجی ہوئی ہے. تو نجف سے حضرت علی آئے ہوئے ہیں، اور کرن اور شام سے حضرت اویس کرنی آئے ہوئے ہیں، بغداد سے خواجہ جنید بغدادی آئے ہوئے ہیں، اور بخارا سے رشیا سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند آئے ہوئے ہیں. اور یہ سارے اولیاء اللہ
دلی کے اندر جہاں وہ 11ویں شریف کی مجلس سجی ہے وہاں پر جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہو یا ان کے فضائل بیان ہو یا ان کے مناقب بیان ہو، میں نے بھی پچھلے دنوں ایک محفل میں ایک جگہ جلسہ تھا 11ویں شریف کا، تو وہاں پر بھی میں نے یہی بات کہی کہ یہ جو 11ویں شریف کی محفل ہے شالمار باغ کے پاس، تو میں نے وہاں پر بھی یہی بات کہی، میں نے کہا یہ جو 11ویں شریف کی محفل ہے اس محفل کو آپ کوئی عام نہ سمجھیں، پھر یہ دیکھیں کروانے والا کون ہے۔ اور اس محفل حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی محفل دلی کے اندر کسی بزرگ کی یہاں ہو رہی ہے، اور نجف سے حضرت علی تشریف لائے ہوئے ہیں، بخارا سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند تشریف لائے ہوئے ہیں، بغداد سے خواجہ جنید بغدادی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور شام سے حضرت ویس کرنی تشریف لائے ہوئے ہیں حضور غوث اعظم کی مجلس کے اندر۔ تو یہ حضور غوث اعظم شیخ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام سلسلوں میں اپنے اپنے بزرگوں کا عرس سال میں ایک مرتبہ، بھلے وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ کتب ہیں، وہ غوث ہیں، وہ ابرار ہیں، وہ اسرار ہیں، وہ اوتاد ہیں، وہ جو بھی ہیں کلندر ہیں، ایک مرتبہ۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ عرس سال میں ایک مرتبہ، کرما والوں کا عرس سال میں ایک مرتبہ، بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس سال میں ایک مرتبہ، سلطان الہند کا عرس سال میں ایک دفعہ، حضرت مجدد پاک کا ایک مرتبہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا ایک مرتبہ، خواجہ شہاب الدین ایک مرتبہ۔ مگر ان اللہ کے ولیوں میں ایک اللہ کا ولی ایسا ہے جس کا سال میں ایک مرتبہ نہیں، سال کے 365 دن عرس چلتا ہی رہتا ہے، ہر سلسلے کے اندر، وہ کلندری ہوں، رضوی ہوں، جو بھی ہوں، وہ حضور غوث اعظم کا عرس منا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا 11ویں شریف کا ذکر ہوا تو چلیں اسی سلسلے میں ایک بات اور بھی کرتا رہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 11ویں شریف جو ہے، 11ویں شریف، آپ 11ویں شریف کو ختم 11ویں بھی کہہ دیتے ہیں، ختم 11ویں، آپ 11ویں شریف کو 11ویں شریف بھی کہہ دیتے ہیں، آپ اس کو نیاز غوث اعظم بھی کہہ دیتے ہیں، چلو یار نیاز غوث اعظم ہے جون سی ہے۔ بعض لوگ اس کو نظر پیران پیر بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو یار نظر پیران پیر سے جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس کو فاتحہ غوث پاک بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ 11ویں شریف کو عرس شاہ بغداد بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی آج عرس ہے میرے گھر میں شاہ بغداد کا۔ بعض لوگ اس کو محفل غوث زماں بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا بعض اس کو جشن شاہ جیلاں بھی کہہ دیتے ہیں، بعض اس کو یاد غوث الثقلین بھی کہہ دیتے ہیں، چلو آؤ 11ویں شریف مناتے ہیں یاد غوث الثقلین۔ بعض اس کو ہدیہ غوث اعظم بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض اس کو نذرانہ میراں بھی کہہ دیتے ہیں اس 11ویں شریف کو۔ اب آپ اس کو نذرانہ میراں کہہ دیں، ہدیہ غوث اعظم کہہ دیں، یاد غوث الثقلین کہہ دیں، جشن شاہ جیلاں کہہ دیں، محفل غوث زماں کہہ دیں، عرس شاہ بغداد کہہ دیں، فاتحہ غوث پاک کہہ دیں، نظر پیران پیر کہہ دیں، یا نیاز غوث اعظم کہہ دیں، 11ویں شریف کہہ دیں، یا ختم 11ویں کہہ دیں، 11ویں شریف، ان سب لفظوں کے جو حروف ہیں وہ پورے 11 بنتے ہیں۔ ان سب کے حروف 11 بنتے ہیں۔ اچھا 11ویں اعلیٰ کہہ دیں، تاجدار بغداد کہہ دیں۔ اب آ جائیں دوسری طرف، آپ سرکار کا نام شہنشاہ جیلان کہہ دیں، محبوب سبحانی کہہ دیں، سرکار جیلانی کہہ دیں، تاجدار ولایت کہہ دیں، سلطان الاولیاء کہہ دیں، سیدی غوث اعظم کہہ دیں، یا پیر دستگیر کہہ دیں، شیء للہ یا غوث کہہ دیں، میرا محی الدین کہہ دیں، آپ کے نام کو بھی جس طرف سے لوگے اس کے حروف 11 ہی بنتے ہیں۔
جس آیت کو ہم اللہ کے ولیوں کے لیے بیان کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، 11 لفظ بنتے ہیں پورے اس آیت کے جن سے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، قلائد الجواہر کے اندر ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے اللہ سے کیا حاصل کیا؟ فرمایا ایک ادب اور دوسرا علم۔ میں نے اللہ سے ایک ادب حاصل کیا اور دوسرا علم حاصل کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے جو کچھ میں نے حاصل کیا یہ اس کا کرکس ہے، ایک ادب اور ایک علم۔ اور ادب کا حال یہ تھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد، میں ان کے آستانے پر گیا، میں گیا تو رات کا وقت تھا، تو آپ نے جب مجھے دیکھا آتے ہوئے، تو آپ نے جب میں آپ کی دہلیز کو پار کرنے لگا تو آپ نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دروازے کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی گرد، وہ اڑ کر میرے چہرے کے اوپر پڑی۔ غوث اعظم کے، شیخ عبد القادر جیلانی کے، کوئی نالائق ہوتا یا طریقت سے فارغ ہوتا وہ واپس چلا جاتا کہ جی مجھے تو دیکھ کر حضور ناراض ہو گئے، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ آپ وہیں اسی وقت اس دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئے، اور اس رات جب آپ بیٹھ گئے عشاء کے بعد تو آپ کو احتلام ہو گیا، اور سردیوں کی رات میں آپ دجلہ ساتھ ہی بہتا تھا، دریا دجلہ، آپ وہاں سے جا کر آپ نے غسل کیا، کیونکہ شیخ کی دہلیز پر بے وضو کیسے بیٹھیں۔ اس رات ایک ایسی آزمائش تھی کہ 17 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا، اور 17 مرتبہ آپ نے دریائے دجلہ سے غسل کیا، مگر فجر تک امام حماد دباس کی دہلیز نہیں چھوڑی حضور غوث اعظم نے۔ اور آپ فرماتے ہیں فجر کے وقت میرے پیر و مرشد نے دروازہ کھولا اور انہوں نے مجھے فرمایا عبد القادر، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب بغداد کے ممبر پر تم بیٹھو گے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ کہو قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، ہر ولی غوث قطب ابدال قلندر کی گردن کے اوپر میرا پاؤں ہے۔ جب اللہ اس مقام اور مرتبے پر بٹھا دے گا، اے عبد القادر، اس وقت وہ رو رہے تھے، اس بوڑھے کو مت بھول جانا، مجھے یاد رکھنا، اس وقت اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، جب اللہ تمہیں اس مقام پر بٹھائے گا، جب اللہ تمہیں اس مقام پر بٹھائے گا۔ تو حضور غوث اعظم قلائد الجواہر والے فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا حاصل کیا، فرمایا ادب اور علم۔ اسی کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا، سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نویں نویں نا یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں، میں نیویں میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاوائیں نہ اچیاں کولوں جنہ نیویں نال نبھائی۔ تو فرماتے ہیں ایک ادب اور ایک علم۔ اب ادب کی ایک مثال میں نے دی، میں یہاں پر درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ اور علم کا یہ حال تھا
فرماتے ہیں جب میں بغداد میں آیا تو ایک دن ظہر سے پہلے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. حضور نے فرمایا عبد القادر واز کرو، بیان کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں تو ایک اجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. تو میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ میرے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن پھینکا. 7 مرتبہ. فرماتے ہیں اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، میں نے ظہر پڑھی. ظہر کے بعد پھر ایک کیفیت طاری ہوئی، تو اس کیفیت کے اندر میری حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی. تو وہاں پر بھی یہی سوال ہوا. انہوں نے کہا عبد القادر اپنا منہ کھولو. میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن پھینکا. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا امیر المومنین، یا حضرت شیر خدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا ہے، 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے عبد القادر ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد سے ہم بڑھ نہیں سکتے، اس لیے میں نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. مگر اب جیسے حضور نے فرمایا واز کرو اور ممبر رسول کے اوپر بیٹھو. فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور میں نے اپنے دل کو کہا کہ علم کے سمندر کی گہرائیوں سے جو موتی ہیں وہ نکال اور میری آنکھوں کے سامنے اور میری زبان کے اوپر پھینک. فرماتے ہیں بس اس کے بعد پھر میرے علم اور میرے واعظ اور نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا. حضور غوث اعظم محدث امام ابو الوفا کتنے بڑے محدث اور بزرگ ہوئے. ان کو حضور غوث اعظم کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت، ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا حضرت آج میرے پیر و مرشد کے وہاں چلیں، میرے پیر و مرشد کو چل کر سنیں، میرے پیر و مرشد کی زیارت کریں چل کر. انہوں نے کہا یار تم چلے جاؤ، کہ وہ خود بہت بڑے وقت کے محدث امام تھے، کتنی کتابیں انہوں نے لکھی. اب وہ جو حضور غوث اعظم کا مرید تھا وہ ان کا دوست تھا، اس نے کہا نہیں، آج آپ چلو میرے ساتھ اور چل کے میرے پیر و مرشد کی مجلس میں بیٹھو اور میرے پیر و مرشد کی زیارت کریں اور ان کا بیان سنیں. وہ چلے گئے. حضور غوث اعظم نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کی تو وہ فرمانے لگے یہ تو تفسیر میں نے سنی ہوئی ہے، ہم روز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. حضور غوث اعظم نے اسی آیت کی ایک دوسری تفسیر کی. انہوں نے فرمایا یہ بھی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. حضور غوث اعظم نے اسی آیت کی ایک تیسری تفسیر کی. انہوں نے کہا یہ بھی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. 7 تفسیریں یا غالباً 11 تفسیریں حضور غوث پاک کر چکے. اب جب حضور غوث اعظم 12ویں تقریر، ایک ہی آیت کی 12ویں تفسیر، پھر 13ویں تفسیر، پھر 14ویں تفسیر، پھر 15ویں تفسیر، 40 تفسیریں اور اس کے آگے چلے گئے. تو وہ ایسے تھے جیسے کہ وہ ایک حیرانگی سے ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. اور 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے یہ تو شریعت علم ظاہری کی تفسیریں تھیں، اب ہم اسی آیت کی باطنی اور روحانی تفسیریں بیان کرتے ہیں. اب جب انہوں نے پہلی تفسیر بیان کی تو اس وقت کے امام نے وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں رہے اور محفل کے اندر کلا بازیاں کھانے لگے. اتنا وقت کا بڑا امام اور محدث کلا بازیاں کھانے لگا اور کلا بازیاں کھاتے کھاتے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ بے ہوش ہو گیا. علم کا یہ عالم تھا، علم کا یہ عالم تھا. تو فرمایا میں نے اللہ سے ایک ادب سیکھا ہے اور ایک علم سیکھا ہے کہ میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد نے میرے اوپر اپنے دروازے بند کر دیے خانقاہ کے
دروازے بند کر دیے. آج تو دروازے بند نہ بھی کیے جائیں تو لوگ کھلے دروازے اور دہلیزیں چھوڑ کر چلے جاتی ہیں. دروازے بند کر دیے. بلکہ بھری مجلس میں میرے شیخ مجھے فرماتے تھے کہ اس مولوی کو اٹھاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی کو. مجھے اٹھایا جاتا تھا اور فرماتے تھے اس کو نکال دو میری مجلس سے باہر. یہ مولوی، یہ مولویوں کی مجلس میں بیٹھے، یہ اولیاء کی مجلس ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ نکالا جاتا کہ نکل جاؤ. میں حکم پورا کرنے کے لیے، کیونکہ شیخ کا حکم ہے، دہلیز سے باہر قدم رکھتا فوراً پھر آ کر اندر بیٹھ جاتا. حکم بھی پورا ہو گیا، پھر آ کر اندر بیٹھ جاتا. فرماتے میں پھر آ کر اندر بیٹھ جاتا، پھر نکلتا، پھر آ کر اندر بیٹھ جاتا. فرماتے ہیں ایک دن میرے پیر بھائی میرا مذاق اڑانے لگے. میرے شیخ کو پتہ چلا تو میرے شیخ ناراض ہوئے اور جلال میں آئے. فرمایا تم لوگ اس شخص کے مرتبے اور مقام کو نہیں جانتے. میں جو اس کو بار بار نکال رہا ہوں اس کی وجہ کچھ اور ہے، تاکہ تم دیکھ لو کہ یہ کون شخص ہے جس کو میں اپنی مجلس سے باہر نکال رہا ہوں. کیونکہ جن کو میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس مجلس میں سے اٹھاؤ اور باہر تو ہر بندہ دیکھ رہا ہے وہ کون بندہ ہے جس کو باہر نکالا جا رہا ہے، تاکہ تم دیکھ لو اس شخص کو غور سے، روزانہ دیکھو کہ میں اس کو نکالتا ہوں. یہ وہ بندہ ہے، ان قریب اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا اس کو کہ کہو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. ہر غوث کتب ولی ابدال کلندر کی گردن پر میرا پاؤں ہے. اور یہ حکم عبد القادر کا نہیں ہوگا، یہ اس خالق و مالک کا حکم ہوگا کہ ہر اللہ کے ولی کی گردن کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں. تو حضور غوث اعظم آپ فرماتے ہیں میں نے دو چیزیں، ایک ادب اور ایک علم، یہ دو چیزیں میں نے حاصل کی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.